نحمدہ نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اشل قرآن انسٹیٹیوٹ اور میں ہوں آپ کی ٹیچر سمن علی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیئر سسٹرز، کیسی ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں۔ آج ہم تیسری سٹوری جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تیسری کہانی شروع کرنے جا رہے ہیں، اور تیسری کہانی بھی سچی کہانی ہے اور وہ سچوں کے سردار ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی۔ تو امید کروں گی آپ بہت غور سے سنیں گی اور امید کروں گی کہ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے ہم، کیونکہ یہ وہ کہانیاں ہیں جو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہیں۔ تو ان میں سے ہمارے لیے بہت زیادہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اگر یہی کہانیاں اگر ہم جو اپنے بچوں کو سنائیں تو یقین کریں بچوں میں بہت اچھی سی ہیں عادات سی ہیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اور یہ وہ کہانیاں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اس میں کوئی جھوٹ شامل نہیں ہے، اس میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، جبکہ ہم جو ان سے ہے اپنے بچوں کو ادھر ادھر کی باتیں اور یہ کوئی بکری کی کہانی، کوئی چوہے کی کہانی، کوئی شیر کی کہانی، اس طرح کی کہانیاں سنانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو سٹوریز ہم تک پہنچی ہیں وہ سنائیں، یا اپنے انبیاء اکرام کے قصے سنائیں، تاکہ بچوں کے اندر جو ہے ہر قصے اور ہر سٹوری کے بعد، اور صحابہ اکرام کے قصے سنائیں، تاکہ ان کے بعد ہر سٹوری اور ہر قصے کے بعد جو ہے ہر واقعے کے بعد کچھ نہ کچھ ان کو سیکھنے کے لیے ملے۔ تو یہ سٹوریز سنانے کا میرا مقصد بھی یہی ہے، تاکہ جو ہے آپ یہ سٹوریز اپنے بچوں کو سنائیں۔ تو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی جانب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہیں سے کچھ گوشت آیا، ٹھیک ہے؟ ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہیں سے کچھ گوشت آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ گوشت بہت پسند تھا، تو اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ یہ گوشت جو ہے ایک طاق میں رکھ دو، یعنی کہ کسی ونڈو وغیرہ میں رکھ دو، شاید کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائیں۔ تو انہوں نے یعنی کہ خادمہ نے وہ گوشت ایک طاق میں رکھ دیا، ایک ونڈو میں رکھ دیا۔ تو اتنے میں ان کے دروازے پہ ایک سائل آیا، اور سائل نے آ کے یعنی کہ فقیر آیا، اور فقیر نے آ کے دروازے پہ دستک دی۔ جب فقیر نے آ کے دروازے پہ دستک دی اور کھڑے ہو کے آواز لگائی کہ بھیجو اللہ کے نام پہ، خدا تم کو برکت دے، یا خدا آپ کے گھر میں برکت دے، تو گھر کے اندر سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے ان کو جواب دیا کہ خدا تجھ کو بھی برکت دے۔ اس لفظ میں یہ اشارہ تھا کہ کوئی چیز دینے کی موجود نہیں ہے، کہ کوئی چیز دینے کی موجود نہیں ہے۔ اب وہ سائل جو ہے چلا گیا۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے ام سلمہ تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ حضرت ام سلمہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جائیے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ گوشت لے آئیے۔ جب وہ لینے کے لیے گئیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ گوشت کی جگہ تو گوشت کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے، اور گوشت کی جگہ ایک سفید رنگ کا پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ساری بات پہنچائی گئی، سارا قصہ ان کو بتلایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ یعنی کہ تم نے جو سائل کو نہ دیا تھا، اس لیے وہ گوشت جو ہے وہ پتھر بن گیا۔ اب اس میں ہمارے لیے سمجھنے کی کیا بات ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو ہم جو ہے کس قدر یہ آج کے دور میں یہ چیز ہمارے ہاں کتنی عام ہے۔ دروازے پہ فقیر آ جاتا ہے تو اس کو ہم جھڑکیاں دے کے جو ہے وہ واپس بھیجتے ہیں، اور گھر سے باہر نکل جائیں تو فقیر کو جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ہاتھوں سے دھکا بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت خطرناک چیز ہے۔ دیکھیں نا، اس میں ہم نے اسٹوری میں یا اس قصے میں ہمیں کیا پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ جو انسان اللہ کے راستے میں نہیں دیتا تو گو کہ وہ جو کھا رہا ہے پھر وہ پتھر کھا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت ایک خاص عنایت اور رحمت تھی، تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس گوشت کو اصلی شکل میں کھلی آنکھوں سے دکھلا دیا۔
تو ورنہ اگر آج کے دور میں آج بھی جو انسان سائل کو اپنے گھر میں اس کے پاس کھانے کے لیے ہر چیز موجود ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ کیا کرتا ہے، سائل کو یا فقیر کو کیا کر دیتا ہے، وہ اپنے دروازے سے خالی بھیج دیتا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے جو وہ گھر میں جو کچھ پھر وہ کھا پی رہا ہے وہ پتھر کھا رہا ہے، اور پتھر کھانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، تو کہ ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں، ہمارے دل جو ہے سخت ہو گئے ہیں. یہ سختی، دل کی سختی جب بڑھتی ہے پھر انسان یہ بے رحمی والے کام اور سنگ دلی والے کام جو سے تبھی تو ظاہر ہوتے ہیں. آج دیکھیں چاروں طرف جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ظلم و ستم یہی ہو رہا ہے کہ یہ سنگ دلی ہی کا تو نتیجہ ہے. تو اس لیے کبھی بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دروازے سے کسی فقیر کو خالی مت جانے دیں، کیونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تمہارے دروازے پہ کوئی جو اونٹ پہ بیٹھ کے بھی آئے تو اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، اونٹ پہ بیٹھ کے بھی آئے تو اس کو خالی مت لوٹاؤ. یہ کہنے کا مقصد یعنی کہ اونٹ اس وقت کی ظاہر سی بات ہے پجارو تھی. تو اس آج کے دور میں بھی اگر ہم اس کو اگر آج کے دور میں لیں تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی سواری پہ سوار ہو، کسی پاس گاڑی ہو یا بائک ہو، لیکن اگر وہ ہمارے دروازے پہ آ کے کچھ مانگتا ہے تو اس کو دے دینا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ کتنا کوئی مجبور ہو، کیونکہ ایک یہ عام دیکھنے والی بات ہے، انسان کی عزت نفس کس قدر مجروح ہوتی ہے. کوئی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا کوئی آسان بات نہیں ہے. اور پھر ہم سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات بعض لوگ یہ اس کا آنسر پیش کرتے ہیں، یہ جو ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو آج کے دور میں جو جتنے بھی فقیر یا سائل ہیں یہ سب پیشہ ور فقیر ہیں. مانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے آج کے دور میں جو ہے یہ فقیری کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، لیکن اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں تو وہ بے شک جو سا اس چیز کا حقدار ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم اپنے دروازے سے کچھ نہ کچھ فقیر کو دے کے پھر ہی جو سا واپس بھیجیں. گھر میں الحمدللہ آج کے دور میں کوئی بھی اتنا غریب نہیں ہے کہ جس کے گھر میں کچھ موجود نہ ہو. آج کے تو گھر میں الحمدللہ سب کچھ موجود ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی سکہ نہیں ہے، تو انسان گھر میں فروٹ موجود ہوتا ہے، فروٹ میں سے کچھ اٹھا کے دے دیتا ہے. کوئی آٹے کا جو ہے تھوڑا بہت جو ہے حصہ دے دیتا ہے، گندم دے دیتا ہے، چاول دے دیتا ہے، یا کوئی یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو انسان کے گھر میں الحمدللہ موجود ہی ہوتا ہے. اور نہیں تو ہم نے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد پاک ہے کہ بے شک کھجور کا آدھا ٹکڑا کیوں نہ ہو، آدھا ٹکڑا دے کے بھی تم کیا کرو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے کہ جہنم کی آگ سے بچو. بے شک آدھا ٹکڑا جو ہے صدقہ کیوں نہ کرو، کھجور کا آدھا ٹکڑا. دیکھیں اب کتنی کوئی معمولی چیز ہے کہ کھجور کا آدھا ٹکڑا اگر دینے سے انسان کے لیے جہنم کی آگ جو ہے وہ بجھ سکتی ہے، انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے. تو یہ کوئی بہت مہنگا سودا نہیں ہے. پھر جب اگلا بندہ جو ہے وہ اس چیز کا حقدار ہے یا نہیں ہے. آج اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو ہم بھی تو جنت کے حقدار نہیں ہیں. ہمارے پاس ایسے اعمال بالکل بھی نہیں ہیں کہ جو ہم کہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں. لیکن ہم میں سے ہر بندہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ سیدھا جو ہے اس کو جنت کی ٹکٹ ملے. ایسا ہی ہے نا کہ ہر بندہ اس چیز کا جو ہے وہ آرزو رکھتا ہے، اس چیز کی تمنا رکھتا ہے. ہر انسان، ہر مسلمان اس چیز کی تمنا رکھتا ہے کہ اس کو سیدھی جنت کی ٹکٹ ملے، کہیں راستے میں اس کو اسٹے بھی نہ کرنا پڑے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھی جنت کی جو سی وہ ٹکٹ ملے، اور ہم حالانکہ ہمارے اعمال اس قابل ہے ہی نہیں، ہم جنت جو ملے گی اللہ کی رحمت کے ساتھ ملے گی. اور اللہ کی رحمت تبھی جو سا انسان کے اوپر وہ غالب آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی وقت ہماری طرف، انسان کی طرف، مسلمان کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ رحم دلی سے پیش آتا ہے. کیونکہ جیسے کہ احادیث میں ہم پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق کیا ہے، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے کنبے کے ساتھ جو ہے وہ رحم دلی کا معاملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے شفقت کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ جو ہے رحم دلی کا معاملہ کریں گے. تو یہی وہ باتیں ہیں. اور آج کے دور میں ہمیں دوسرے انسان کو ہے جس قدر ہو سکے جلد معاف بھی کر دینا چاہیے. کیونکہ اس لیے کہ
کیونکہ ہم خود جو ہے اللہ تعالیٰ کی معافی کے محتاج ہیں. ہر وقت انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی معافی کا محتاج ہے. تو جتنی جلدی ہم دوسروں کو معاف کریں گے اتنی ہی جلدی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جاتی ہے. اور ٹھیک ہے بعض اوقات جو ہے بعض لوگوں کے نے ایسی ہمیں تکالیف پہنچائی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم نہیں بھی دل کرتا، لیکن کم از کم ان کے لیے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بخشش لازمی مانگتے رہنا چاہیے. کیونکہ ساری کی ساری مخلوق، سارے کے سارے مسلمان، ہمارے آپس میں مسلمانوں کے کچھ بھی معاملات ہوں، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، عزیزوں کے، کیسے ہی معاملات ہوں جن کی وجہ سے جو ہے وہ رنجشیں جو سی ہیں وہ درپیش آ گئی ہیں، رنجشیں ہو گئی ہیں. تو لیکن ہمارے آپس میں کچھ بھی معاملات ہوں، لیکن سارے کے سارے لوگ اللہ کے کنبے میں سے ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں.